اگر آپ کے سامنے کسی کو سنیک بائٹ یا سانپ کاٹ دیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کو 4 آپشن دیتا ہوں، آپ اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں دیں۔ نمبر 1، آپ مارک بائٹ کے اوپر ایک ٹائٹ کپڑا یا رسی باندھ دیں۔ نمبر 2، آپ بائٹ والی جگہ کو شارپ آبجیکٹ سے کٹ کر دیں گے۔ نمبر 3، آپ بائٹ والی جگہ سے وینم کو سک کر دیں گے۔ نمبر 4، آپ بائٹ والی جگہ کو موبائل کر کے کوئی سپلنٹ لگا دیں گے۔ آئیے آپ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد آپ اپنے آپ سے پتہ کریں کہ آپ صحیح کر رہے تھے یا نہیں۔ اس ویڈیو میں آج ہم معلوم کریں گے کہ سنیک بائٹ کیا ہوتی ہے، زہر یعنی وینم کیا چیز ہے اور اس کی وجہ سے مریض کی ڈیتھ کیوں ہو جاتی ہے، کیا علاج ہے، اینٹی وینم کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی سنیک بائٹ ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ ہیلو ایوری ون، دس از ڈاکٹر شہیر۔ آج ہم سنیک بائٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ سنیک بائٹ آپ کو تب تک نہیں ہوگی جب تک آپ سنیک کے ساتھ چھڑخانی نہ کرو اور اس کو پرووک نہ کرو۔ اس لیے سنیک بائٹ ان لوگوں میں زیادہ کامن ہے جو ان کے ہائی پروبیبلٹی ایریاز میں ہیں۔ اس لحاظ سے پاکستان میں 70 کے قریب اور انڈیا میں 300 کے قریب اسپیشیز آئیڈینٹیفائی ہیں، لیکن 4 موسٹ کامن اسپیشیز ہیں جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ڈیتھس ہوتی ہیں۔ یہ ہے کوبرا، رسلز وائپر، ساسکیل وائپرز، کریٹ۔ ویسے تو سنیک چھیڑ چھاڑ کرنے پر ہی کاٹتا ہے، لیکن کریٹ ایک ایسا سنیک ہے جو سوتے ہوئے انسان کو بھی کاٹ جاتا ہے۔ جو لوگ زمین پر سوتے ہیں ان میں کریٹ کے کاٹنے کی پروبیبلٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کاٹ کے چلا جائے گا اور یہ اپنے لوکل سائٹ پہ کوئی مارک، بلیڈنگ یا پین بھی نہیں چھوڑے گا۔ سنیک بائٹ سے انسان کیوں مر جاتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے پہلے وینم یعنی زہر کو سمجھتے ہیں۔ سنیک وینم میں بہت زیادہ انزائمز ہوتے ہیں۔ یہ انزائمز ہمارے جسم میں سیلز کی ڈیتھ کراتے ہیں۔ تو یہ لوکل سائٹ جہاں سانپ نے کاٹا وہاں پر سیلز کی ڈیتھ کراتے ہیں اور اس کے بعد بلڈ کے تھرو جائیں گے اور الگ الگ آرگنز میں سیلز کی ڈیتھ کرا دیتے ہیں اور اس کو افیکٹ کرائیں گے۔ اس لیے سنیک بائٹ کے سائنس سمٹمز ہیں وہ ایک لوکل ہوتے ہیں کہ مریض کو اس جگہ کیا ہوا جہاں سنیک بائٹ ہوئی، اور دوسرے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب وہ وینم ہمارے بلڈ میں چلا گیا تو ہمارے جسم میں کیا ہوا۔ لوکل سائنس میں کیا ہوگا کہ آپ کو وہاں فلیم مارک دیکھے گا، مطلب کاٹی ہوئی جگہ پہ سوجن ہوگی، وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہوگی اور وہاں پین بھی ہوگا۔ کئی بار کوئی لوکل سائن نہیں ہوگا جیسے کریٹ کے کاٹنے کی صورت میں، اور کوبرا کے کاٹنے سے لوکل سائنس اتنے زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں کہ مریض کا پورا پیر، ہاتھ یا جو لمب ہوگا وہ سوج کے ٹینس ہو جاتا ہے اور وہاں پر بلڈ فلو بند ہو جاتا ہے۔ تو کئی بار کوبرا کے کاٹنے کی وجہ سے مریض کا وہ لمب آپریٹ کرنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اب جسم میں کیا ہوگا جب وہ وینم ہمارے بلڈ میں چلا جائے گا؟ اصل میں وینم 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وہ جب نیورو ٹاکسک ہوتا ہے، مطلب وہ برین کو افیکٹ کرتا ہے، اور دوسرا کارڈیو ٹاکسک ہوتا ہے جب وہ ہمارے دل کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو نیورو ٹاکسیسٹی کیا چیز ہے، کیسے برین کو افیکٹ کرتی ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ وینم آپ کے بلڈ میں جائے گا وہ ہمارے جسم کے ہر ایک مسل کو پیرالائز کرنا شروع کرے گا، تو مریض کو دھندلا دکھنے لگے گا اور آہستہ آہستہ ڈپلوپیا کے اثرات شروع ہو جائیں گے، مطلب آنکھوں سے ہر ایک چیز 2 یا 3 دیکھنے لگے گا کیونکہ وہ آنکھوں کے مسل کو انوالو کرے گا۔ اس کے بعد مریض کو کھانے اور بولنے میں پریشانی ہونے لگے گی، دھیرے دھیرے ہاتھ اور پیر کے مسل کام کرنا بند کر دیں گے اور یہ دھیرے دھیرے یہ ہمارے سانس لینے کے مسل کو بھی انوالو کرے گا۔ مریض سانس نہیں لے پائے گا اور الٹیمیٹلی مریض کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ یہ ہوا ہمارا نیورو ٹاکسک سنیک۔ اور جو کارڈیو ٹاکسک سنیک ہوتا ہے جو ہمارے دل کو انوالو کرتا ہے جیسے وائپر، اس میں مریض کا بلڈ پریشر کم ہونے لگتا ہے، اسے چکر آنا لگتے ہیں، ان کی کڈنی فیل ہونے لگتی ہیں، اس کو جگہ جگہ سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہیں، اس کے ساتھ اس کے پورے جسم پر دبے آنے لگتے ہیں اور الٹیمیٹلی شاک میں چلا جاتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سنیک بائٹ میں ہم ASV یعنی اینٹی سنیک وینم دیتے ہیں۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جتنا جلدی ASV دو گے مریض کے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے سروائیو کرنے کے۔ دراصل ASV میں اس سانپ کے زہر کے اینٹی باڈیز ہوتے ہیں۔ اب یہ اینٹی باڈیز کیا کرتی ہیں کہ جو بھی وینم جسم میں آیا ہے اس کو بائنڈ کر کے اس کو نیوٹرلائز کر دیں گے۔ یہ تو رہی اینٹی
स्नेक वेनम की बात, लेकिन अगर मरीज को ऑलरेडी टॉक्सिन का इफेक्ट आ गया है और उसके बाद हॉस्पिटल आता है तो कैसे ट्रीटमेंट होता है। अगर मरीज को जो भी सिम्टम्स आ रहे हों उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होता है। अगर मरीज को पैरालिसिस होने लगा, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा जाता है। अगर मरीज के जिस्म से ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की जाती है। अगर बीपी कम हो रहा है तो बीपी बढ़ाने की दवाई दी जाती है। अगर मरीज शॉक में जा रहा है तो उसको ऑर्गन सपोर्ट दी जाती है। तो ये सारा सिस्टम तब तक जारी रखा जाता है कि जब तक मरीज में टॉक्सिन का इफेक्ट चला ना जाए। ये जो न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन होते हैं उसमें जनरली मरीज सरवाइव कर लेते हैं क्योंकि वेंटिलेटर सपोर्ट में रख दिया, जैसे ही वेनम का इफेक्ट जिस्म से चला जाता है तो उससे बाहर निकाल लेते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जहाँ तक डेथ्स जो होती हैं वो अमूमन कार्डियोटॉक्सिक्स से होती हैं। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना जब आपके सामने किसी को स्नेक बाइट होता है, तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आप उसको रीअश्योर करें कि 70% स्नेक बाइट्स बिना जहर वाले सांपों की वजह से होते हैं और जो 30% पॉइजनस स्नेक हैं उसमें भी सिर्फ 50% स्नेक्स ही अपना वेनम इंजेक्ट करते हैं। तो जो भी ओवरऑल स्नेक्स बाइट्स होती हैं उसमें भी सिर्फ 15% जो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। उसके बाद मरीज को आपने बगैर वक्त ज़ाया करने के उसको इमोबाइल कर देना है और उसे लिटा दें, और जिस लिम्ब में उसे सांप ने काटा है उसको इमोबाइल कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट। अब स्प्लिंट क्या होती है? स्प्लिंट यानी कोई लकड़ी या फिर कोई और हार्ड ऑब्जेक्ट, उसे लेके उसको उस लिम्ब से रस्सी के साथ बांध दे ताकि वो लिम्ब बिल्कुल मूव ना करें और सीधा उसे हॉस्पिटल लाएं ताकि उसको टाइम पर ASV दी जाए। अब आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना। हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मरीज को चलने नहीं देना, जहां बाइट हुई है उसको काटना या फिर वेनम को सक करना नहीं है। बाइट वाली जगह पर कोई रस्सी या कपड़ा नहीं बांधना है। मरीज को अल्कोहल बिल्कुल नहीं देनी है। सांप की क्या स्पीशी है उसको आइडेंटिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।